دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم حرر المسلمين الفلسطين من الغاصبين اللهم حرر المسلمين الفلسطين من الغاصبين اللهم حرر المسلمين الفلسطين من الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم ارحم أطفال غزة اللهم ارحم أطفال غزة اللهم ارحم أهل الفلسطين اللهم ارحم أهل الفلسطين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله على النبي الكريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ اللہ آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ ساری حکومتیں آپ کے پاس ہیں، سارے اقتدار آپ کے پاس ہیں۔ اللہ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ارحم الراحمین ہیں، آقاؤں کے آقا ہیں۔ اللہ ہم نے اپنی گندی زبانوں سے آپ کے سامنے کیا مانگے۔ اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہمارا دیکھنا غلط ہے، ہمارا بولنا غلط ہے، ہمارا سننا غلط ہے۔ اللہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اللہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ آج ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ اپنے مطلب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائیے نا، اللہ راضی ہو جائیے نا، اللہ راضی ہو جائیے نا۔ آپ کو فلسطین کے ان معصوم بچوں کا واسطہ، آپ کو فلسطین کے معصوم بچوں کا واسطہ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ ملبے میں دفن اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، رحم کھا لیجیے مولا، رحم کھا لیجیے مولا۔ آپ کے لاڈلے نبی کی امت کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ٹکڑے بنائے جا رہے ہیں، ان کو بم بارود سے ہلاک کیا جا رہا ہے۔
माफ कर दीजिए अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा लीजिए अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा लीजिए अल्लाह, जैसे आपने अपने खाने काबा की हिफाजत फरमाई थी अल्लाह, बाबिलों के ज़रिए से अल्लाह आपने मस्जिद अक्सा की खाने काबा की हिफाजत फरमाई थी अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा लीजिए अल्लाह, हिफाजत फरमा लीजिए अल्लाह। हम बड़े कमज़ोर हैं, आपने कुरान में कहा खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया अल्लाह, हम हर एतबार से कमज़ोर हैं, ताकत भी हमारी कमज़ोर है अल्लाह, हमारे पास किसी एतबार से मुकाबले की ताकत नहीं है अल्लाह, हम सब की नज़रें आप पर जमी हुई है अल्लाह। आपने सच्चे कलाम में सच्चे फरिश्ते के ज़रिए सच्चे रसूल पर एक पैगाम भेजा है, उदऊनी फस्तजिब लकुम, तुम मांगो मुझसे मैं दूंगा तुमको अल्लाह। हम आप ही के सामने उम्मीदों का प्याला बनाकर बैठे हुए हैं अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाइए, शाम के मुसलमानों पर रहम फरमाइए, दुश्मनों को हलाक फरमाइए, दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमाइए अल्लाह, उनकी साजिशों को उन्हीं पर उलट दीजिए अल्लाह, उनकी साजिशों को उन्हीं पर उलट दीजिए अल्लाह, उन्हें बता दीजिए, आपकी कुदरत के करिश्मे दिखला दीजिए अल्लाह, उन्हें दुनिया ही में रहते हुए जहन्नम के करीब पहुंचा दीजिए, जहन्नम में पहुंचा दीजिए, जहन्नम में रसीद कर दीजिए अल्लाह। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा लीजिए अल्लाह। इतना बड़ा मजमा अल्लाह, इतना बड़ा मजमा आज फ़लस्तीन के मुसलमानों के रहम करम मांगने के लिए यहाँ जमा हुआ है अल्लाह। एहसास की चिंगारी आज भी हमारे दिलों में आपकी तौफीक से मौजूद है अल्लाह, हम गुनाहगारों की सुन लीजिए, रहम का मामला फरमा दीजिए अल्लाह। इस मजमे में मासूम बच्चे भी हैं अल्लाह, हमारे करीब बैठ कर रो रहे हैं, हाथों का कशकोल बनाकर भीख मांग रहे हैं अल्लाह। कितने वालिद इसमें ऐसे हैं जो अपने बच्चे को करीब लेकर बैठे हैं और एक फ़लस्तीन की सरजमीन है कि कितने वालिद अपने बच्चे के जनाजे को पड़ोस में लेकर बैठे हैं। मासूम बच्चों की खोपड़ियाँ माओ के सामने पड़ी है अल्लाह, रहम फरमा दीजिए मौला, रहम फरमा दीजिए, फजल का मामला फरमा दीजिए अल्लाह, फजल का मामला फरमा दीजिए अल्लाह, फजल का मामला फरमा दीजिए अल्लाह। हमारे यहाँ अगर 2 से 3 ऐलान हो जाए, 3 से 5 ऐलान हो जाए, कब्रें खोदने वाले थक जाते हैं, कब्रें खोदने वाले थक जाते हैं अल्लाह। बैक वक्त सैकड़ों जनाजे पढ़े जा रहे हैं, सैकड़ों लाशें बेकफन उठाई जा रही हैं अल्लाह। हाथ किधर तो पैर किधर, शक्लें पहचान में नहीं आ रही है। क्या हौसला आपने उनको दिए अल्लाह, रहम का मामला फरमा दीजिए, रहम का मामला फरमा दीजिए अल्लाह, रहम का मामला फरमा दीजिए अल्लाह। आज सच्ची पक्की तौबा करते हैं अल्लाह, आज सच्ची पक्की तौबा करते हैं अल्लाह। पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ कर दीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ कर दीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा अल्लाह। शाम के मुसलमानों पर रहम का मामला फरमा अल्लाह, खुसूसन गज़्ज़ा के मुसलमानों पर, गज़्ज़ा के मासूम बच्चों पर रहम का मामला फरमा अल्लाह। आज हम सच्ची पक्की तौबा करते हैं, ज़िंदगी के निज़ामुल अमल को बदलने का इरादा रखते हैं अल्लाह। अल्लाह इन आंसू की लाज रख लीजिए अल्लाह, इसमें सफ़ेद रीश वाले बुज़ुर्ग भी हैं अल्लाह, उलमा भी हैं
اے اللہ راتوں کو تنہائی میں اٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بھی ہیں۔ اللہ کوئی ایک کا ہاتھ تو آپ کو پسند ہوگا۔ اللہ بزرگوں کو آپ کو بزرگوں کی دعا رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ آپ کو بزرگوں کی بزرگی کا واسطہ، معصوم بچوں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ آپ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اے اللہ اپنی جان مال سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا ہے۔ اللہ کیا حوصلے آپ نے ان کو بخشے ہیں، یہ ہزاروں جنازے انہوں نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اب تک پیش کر دیے ہیں۔ اللہ ان میں سے کوئی ایک جنازہ بھی آپ کے دربار میں قبول ہو تو اس کی برکت سے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیجیے، فتح نصیب فرما دیجیے، دشمنوں پر غلبہ نصیب فرما دیجیے، دشمنوں کو بھاری شکست نصیب فرمائیے۔ اللہ ان کے ٹینکوں کو انہیں پر الٹ دیجیے۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرمائیے، مجاہدین کی نصرت فرمائیے، انہیں مزید حوصلہ عطا فرمائیے، مزید طاقت ہمت اور قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ اپنی نصرت کے جو وعدے آپ نے قرآن کریم میں کیے ہیں وہ سارے وعدے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے پورا فرمائیے۔ اللہ مسلمانوں کو جم کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، عافیت کی راستے ہموار فرمائیے۔ اے اللہ سہولت کا معاملہ فرمائیے، سہولت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آج ہمارے ساتھیوں نے اس مجمع میں بیٹھ کر جو یہودی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا ارادہ اور وعدہ کیا ہے اللہ اس پر ہم سب کو اترنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو پڑھنے لکھنے کا وعدہ کیا ہے اللہ ہم سب کو پڑھ لکھ کر آگے بڑھ کر اپنی قوم کی ترقی کے فیصلے اور قوم کی تقدیر بدلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں قرآن سے عشق عطا فرمائیے، آپ کا حقیقی آپ کی حقیقی محبت عطا فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو چلنے والا بنائیے، علماء سے محبت عطا فرمائیے، علماء کی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائیے، اہل اللہ سے تعلق نصیب فرمائیے، ذکر اللہ کی حلاوت نصیب فرمائیے، قرآن کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو عزت رفتہ اور عظمت رفتہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں اور فلسطین کے مسلمانوں کو عزت رفتہ اور عظمت رفتہ عطا فرمائیے۔ اللہ وہاں کی خواتین کے بھی کیا حوصلے اور کیا جذبات ہیں، اے اللہ کیا قربانیاں وہ دے رہی ہیں۔ اے اللہ ان ساری قربانیوں کو آپ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ اور ہم گناہ گار ان قربانیوں کا واسطہ دے کر پھر آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے اللہ۔ اور دنیا کے حالات کو بدل دیجیے، حالات کو درست فرما دیجیے اللہ۔ زمین و آسمان کے بدلتے ہوئے تیور بتلا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں، ملک شام کی سرزمین بتلا رہی ہیں کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں، فلسطین کی سرزمین بتا رہی ہیں کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں۔ اللہ آپ کو اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ راضی ہو جائیے نا، اللہ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے اور حالات کو بدل دیجیے، حالات کو بدل دیجیے اللہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ مدرسوں کے معصوم بچے جو صبح 4 بجے اٹھ کر آپ کا قرآن تلاوت کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت سردی کا موسم ہے، صبح 4 بجے ٹھنڈے پانی کا جو تڑکا لگتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کئی ماؤں نے اپنے معصوم بچوں کو، اپنے کلیجے کے جگر گوشوں کو مدرسے میں روانہ کیا ہے۔ اللہ لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے، ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہیں، معصوم 10 11 سال کے بچے مدرسوں میں روانہ ہوئے ہیں۔ ماں جب سوتی ہے وہ تصور کرتی ہے کہ صبح میرا بیٹا 4 بجے اٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہو یا گرم پانی سے وضو کرتا ہو، رات کو بھی نیند اس کی پوری ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ 1 کروڑ پر روتے روتے دیر گزر جاتی ہے، دوسری کروڑ بدلتی ہے، دوسری کروڑ پر بھی نیند نہیں آتی ہے تو 2 رکعت کے لیے مصلی بچھاتی ہے اور اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ میرے بیٹے کو اب اچھا عالم بنانا، اچھا حافظ بنانا۔ اللہ وہ بچہ، معصوم سا بچہ جب ساری دنیا نرم گدوں پر سوئی پڑی ہوتی ہے وہ آپ کا قرآن تلاوت کرتا ہے،
اور یہاں سے ابتدا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف عالموں کے رب کے لیے ہے. اللہ اس معصوم سی کلی کا واسطہ، اس معصوم سے بچے کی قربانی کا واسطہ ہم کو معاف کر دیجیے اللہ، ہم کو معاف کر دیجیے اللہ، ہم کو معاف کر دیجیے اللہ. اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے. اللہ انہوں نے ہمیں محبتوں سے پڑھایا ہے، اللہ ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. اللہ اگر وہ حیات ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ حیات ہے تو ان کی زندگی میں اے اللہ مزید عمر میں ان کی برکت عطا فرمائیے، اور دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے. اللہ اگر والدین حیات ہے تو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. شیطان کے غلبے کی وجہ سے آج ہم والدین کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کا نہیں پوچھ رہے ہیں. اللہ جس ماں نے بڑے محنتوں سے اور بڑی منت سماجتوں سے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا ہے، اللہ جب ہم دو جملے بولنے والے بن جاتے ہیں، کچھ پڑھ لکھ کر آگے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اللہ ہم ان کو بھلا دیتے ہیں. ان کی ساری قربانیاں ان کو جاہل سمجھ کر اللہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں. جب کہ آپ کے قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کو اف تک مت کہو. اللہ ہم نے والدین کو گالیاں دے رکھی ہے، ان کو برا بھلا کہہ رکھا ہے، اور ان کے جنازے بھی اٹھ چکے ہیں. اللہ اب معافی کی کوئی سبیل ہم کو سمجھا دیجیے. اللہ اگر ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں اور ہم نے ان کو دکھ درد دیے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو ہم نے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ 12 حج کرنے کے بعد بھی آپ نے حج کو قبول نہیں کیا. 12 حج کرنے والوں کو آپ نے لا لبیک کی صدائیں دی ہیں، لبیک کہنے کے بعد بھی اللہ آپ نے ان کی لبیک کو نہیں سنا ہے. اللہ ہم نے تو بڑے دکھ دیے ہیں، بڑی تکلیفیں دی ہیں. آج عزم کرتے ہیں کہ جا کر معافی مانگیں گے، اپنی گردن کو ماں کی گود میں رکھ کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے، والد کے پیر دبا کر معافی مانگیں گے. اگر ہم نے ان کو گھر سے بے گھر کیا ہے تو اپنے گھر لا کر ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ یہ بڑی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اے اللہ ماں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس وقت پورے عالم اسلام میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمارے اکابرین متفکر ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. اے اللہ ان ہونے والی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ان ہونے والی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ یہ گناہ گار مجمع میں اے اللہ یہ گناہ گار مجمع نے آپ کے سامنے بھیک مانگی ہیں اور اپنا کشکول بنا کر بھیک مانگی ہیں. اللہ ہمارے کشکولوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ آپ کو اس محبت کا واسطہ آج کی ہماری ہونے والی اور کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اللہ کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. امت مسلمہ پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائیے، اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائیے. علماء سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرمائیے. اللہ ہم سب کو علماء دین کے پیچھے اور دینی رہبر اور رہنماؤں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے دن رات کو قدروں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک اے اللہ ہماری زندہ ہونے والی ایک ایک عبادتوں کو قبول فرمائیے، اور ہمیں گناہوں سے بچا کر اپنا نیک صالح اور عبادت گزار بندہ بنا لیجیے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم سب کو مانگنے والا بنا دیجیے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم سب کو مانگنے والا بنا دیجیے. اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے. اللہ ایک نظر کرم ڈال دیجیے، اللہ ایک نظر کرم ڈال دیجیے. اللہ بری موت سے، بری رات سے، برے دن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے. اللہ آج ہمارے مقتدی ابرار بھائی ان کا آپریشن ہے، اللہ ان کے والد نے خاص طور پر رو رو کر اے اللہ ایک والد کا جی کتنا ٹوٹتا ہے. اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ آپریشن ہے اور اس کے لیے کتنی لجاجت کے ساتھ انہوں نے دعا کی ہے، دعا کی درخواست کی ہے. اللہ ان کے والد کے احساس کو اے اللہ سمجھ کر انہیں شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرمائیے، شفاء کامل عاجل دائم مستمر عطا فرمائیے. اور فلسطین کے اور مسلمان کو جو زخمی ہو چکے ہیں، اللہ ان کے علاج معالجے کی ترتیب اے اللہ اپنے خزانے غیب سے بنائیے. اے اللہ ہم نے تو عجیب و غریب اے اللہ فوٹو دیکھے کہ
اسباب علاج کے کچھ نہیں، اور بچے قرآن کریم پڑھ پڑھ کر اپنے علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، آپ کے پاس کوئی دوا نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ علاج کیجیے۔ اے اللہ، بغیر سن کیے ہوئے ٹانکے دیے جا رہے ہیں، بغیر سن کیے ہوئے اے اللہ ٹوٹے ہوئے عضووں کو درست کیا جا رہا ہے، چمڑی کو سیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، کیا حوصلے، کیا جذبات۔ اے اللہ، آپ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اور اپنی مدد اور نصرت نازل فرمائیے، مدد اور نصرت نازل فرمائیے۔ اللہ، آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ادعونی فاستجب لکم، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ اللہ، ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، اور آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، اور آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کی دنیا آخرت کو بنا دیجیے۔ اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا ہے اپنے فضل سے قبول فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، اپنے خزانے غیب سے ہم سب کی ضروریات کو مکمل فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔